بارش اور تیز ہواؤں کے بعد لان میں پتے پتے ہو رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جیولز لان میں گرے ہوئے ہیں، سبزے کے اوپر اس قدر حسین لگ رہے ہیں یہ درختوں کے گرے ہوئے پتے، اتنے حسین کھڑکی میں سے نظر آ رہے تھے کہ میں بےتاب ہو گئی کہ جا کے میں ان کی ویڈیو بناؤں۔ قدرت کا یہ حسین تحفہ، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بنا سکتی۔ سو بیوٹیفل، یہ ہیرے، یہ موتی، یہ جو زمین پہ گرے پڑے ہیں، یہ دیکھیں کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ بارش کی بوندیں گر رہی ہیں، اور سبز قالین کے اوپر یہ ہیرے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ بیوٹیفل لکنگ۔ السلام علیکم ناظرین، کہیے کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ آپ جس بھی شہر میں یا ملک میں ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہاں کا موسم کیسا ہوگا، لیکن یہاں ہمارا راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں اور اس کے قریب و جوار کے تمام علاقوں میں بارش کے بعد موسم اتنا خوبصورت ہو چکا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور میں نے نادیہ سے کہا کہ آج کے موسم کے لحاظ سے تو تمہیں آلو والے پراٹھے ہمیں کھلانے چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آلو والے پراٹھے نہیں کھانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ضرور کھانے چاہیے، وہاں آسٹریلیا میں تمہیں کون بنا کے دے گا آلو کے ایسے مزیدار کرسپ پراٹھے۔ تو جناب، موسم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور موسم کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ میں باہر برآمدے میں بیٹھی ہوں، کیونکہ لان میں تو بارش ہو رہی ہے، لان میں بیٹھ نہیں سکتی۔ اتنے خوبصورت پتے گرے ہوئے ہیں لان میں کہ میں نے اس کی تصویریں بنائی ہیں، کھڑکی میں سے میں نے دیکھا اور میں فوراً باہر آ گئی۔ موسم دیکھو، انسانوں کی زندگی پہ چھوڑ پرندوں اور جانوروں تک کی زندگی پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے موسم، ماحول، یہ چیزیں۔ تو آج کا موسم ایسا حسین ہے، ایسا خوبصورت ماحول ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے باہر بیٹھ کے آپ کے ساتھ گپ شپ کرنی چاہیے۔ جی ہاں، آپ کو لان میں گرے ہوئے وہ پتے، وہ پھول تو دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے، میں اس کا کلوز شاٹ لے کے آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ جی، تو اس حسین موسم میں ہمیں پیاری پیاری حسین باتیں بھی کرنی چاہیے، اور موسم کے لحاظ سے میں نے گرین اینڈ یہ دیکھیں شرٹ، دیکھیں میری شرٹ کتنا خوبصورت اس پہ کام ہے، سلیوز پہ بھی اور دامن پہ بھی، وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی۔ جی، تو ابھی ہم بات کرتے ہیں اچھی پیاری پیاری۔ صبح میں نے ٹی وی آن کیا، بہت صبح بھی نہیں تھی، کوئی میرا خیال ہے 10 ساڑھے 10 بجے ہوئے تھے، تو اتنی اچھی ایک میں نے ڈاکومنٹری دیکھی کہ جو میرے علم میں اس نے اضافہ کیا۔ وہ ڈاکومنٹری کیا تھی؟ وہ تھی پان کے بارے میں، پان کی ہسٹری۔ اور میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ پان پیدا ہوتا ہے، سندھ کے علاقے میں اتنا پان پیدا ہوتا ہے، اور جناب پوری پوری اس کی فصلیں ہوتی ہیں، کس طرح اس کی کٹائی کی جاتی ہے، کس طرح اس کو پھر سزوکیوں کے ذریعے منڈی میں پہنچایا جاتا ہے، اور 2-3 دن کے اندر اس کو کنزیوم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پتے سڑنے لگتے ہیں، اس کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے، گیلا کپڑا، بہت گیلے کپڑے کے اندر پان کے پتوں کو رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ پان کے جو کیا کہتے ہیں بیپاری ہیں، زیادہ تر میمن لوگ ہیں، اور تو اور کہا جاتا تھا پٹھان کبھی پان نہیں کھاتے، لیکن جناب کراچی میں تو پٹھانوں کی بہت سی دکانیں ہیں پان کی۔ اور اس کے علاوہ اتنی خوبصورت وہ ڈاکومنٹری تھی، اتنا اچھا لگا ہمیں سن کے، میں اور میرے حبیب دونوں دیکھ رہے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں اس طرح کی پازیٹیو چیزیں کیوں نہیں دکھاتے؟ ہر وقت فلاں ٹرک اور بس کی ٹکر ہو گئی، اتنے افراد مر گئے، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ بھائی نے بھائی کو مار دیا، فلاں جگہ باپ نے بیٹے کو مار دیا۔ مطلب اتنی نیگیٹو خبریں، اتنا زیادہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تمام کے تمام چینل جو ہیں نیگیٹو خبروں کو کیوں اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔
میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا ہے. ایون میں آپ کو ایک ملک کی مثال دیتی ہوں کہ چائنا میں جب ہم لوگ تھے، اخبار ہمارے گھر میں آتے تھے، انگلش کے اخبار تھے، لیکن میں نے ان میں کبھی کوئی ایسی خبر نہیں پڑھی تھی کہ ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہوئی، یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یا اور اس طرح کی کوئی خبر. تو میں نے ان کے ایک صاحب اختیار سے پوچھا کہ کیا آپ کے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر کہیں چوری ہوئی ہے تو وہ پولیس کا کام ہے، اگر اور کوئی واردات ہوئی ہے تو وہ اس محکمے کا کام ہے جو اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. عوام کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں عوام کے دماغوں کو ہم پریشان کریں یا ان میں نیگیٹیوٹی پھیلائیں؟ مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. اور اس کے علاوہ کچھ اور ملکوں میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کوئی ایسی خبر پڑھنے کو اخبار میں نہیں آتی، اور بھی کچھ ملکوں میں نے رہ کے دیکھا ہے. مجال ہے اخباروں میں ایسی نیگیٹو خبریں ہوں تو میری کیا کہنا چاہیے، درخواست ہی کہہ سکتی ہوں نا، ریکویسٹ ہی کہہ سکتی ہوں کہ پلیز پلیز اس کے بارے میں غور کریں. ہمارے ملک میں آلریڈی اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ مایوسی سے بھرا پڑا ہے. مہنگائی اپنی جگہ ضرور ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ابھی ہم آسٹریلیا سے ہو کے آئے ہیں، وہاں بھی بہت مہنگائی ہے، کوئی چیز سستی نہیں تھی وہاں پہ. وہ مانتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جن کی 30-40 ہزار روپیہ تنخواہ ہے اور بچے بھی ان کے لاتعداد ہوتے ہیں، کوئی 6 کوئی 5 کوئی 7، وہ لوگ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے، کس طرح وہ بجلی کے بل پے کرتے ہوں گے، گھر کا کرایہ دیتے ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں، ضرور ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ان کا احساس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں ان گھریلو جو ہماری ہاؤس ہیلپ ہے وقتاً فوقتاً ان میں تھوڑا بہت انکریز کرتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، ہم خود بھی تو ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں نا ہمارے، جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اسی طرح کرنا پڑتا ہے. تو پلیز پلیز ٹی وی چینل سے میری درخواست ہے، اور گورنمنٹ جو اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہے تو وہ کرے کہ اس طرح کی خبریں جو دن رات ٹی وی ہائی لائٹ کرتا ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ احتیاط کریں، کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ غم و غصہ لوگوں میں، مایوسی بے انتہا ہے، اور اس قوم کو مزید ذہنی بیماریوں میں پلیز مبتلا نہ کریں. میری آپ سے یہ درخواست ہے. اور پاکستان کے بارے میں اس طرح کی خوبصورت خوبصورت باتیں، ڈاکومنٹریز دکھایا کریں. ایک چینل ہے جو واقعی پاکستان کے بارے میں بہت خوبصورت ڈاکومنٹریز دکھاتا ہے اور جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. ایک اور پروگرام میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ ہی، وہ پاکستان میں رحیم یار خان کے قریب کوئی صحرا کے اندر چولستان میں کوئی جھیل ہے جو بے انتہا خوبصورت ہے. یعنی آپ سوچیں کہ صحرا کے اندر جھیل. تو اس طرح کی ڈاکومنٹریز دکھائیں جس کو دیکھ کے فخر محسوس ہو اپنے ملک پہ، اور دل خوش ہو، طبیعت کے اندر پازیٹیوٹی آئے. تو آج اس حسین موسم میں میں اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز پلیز اس کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں کے ذہنوں کو مزید پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں اس طرح کی نیگیٹو خبریں اور نیگیٹو ڈاکومنٹریز دکھا کے. ایک نیگیٹو خبر آتی ہے اور پھر ہر چینل اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جیسے جتنی زیادہ وہ ہائی لائٹ کرے گا نیگیٹیوٹی، اتنا ہی زیادہ اس کی میرا خیال ہے ویورشپ بڑھے گی، یا کچھ ایسا ہی ہوگا. تو آج کا یہ خاص طور پہ اس خوبصورت موسم میں باہر لان میں بیٹھ کے وی لان بنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں نے آج جو 2 ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں میں بہت انسپائر ہوئی اور ہماری نالج میں اضافہ ہوا ہے، اور اپنے پاکستان پہ پیار آیا ہے، مزید پیار آیا ہے. پیار تو مجھے ہر حال میں آتا ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں اور میں امریکہ جاتے ہیں وغیرہ تو پاکستان جانے کے لیے ضد کرتی ہوں کہ واپس چلیں، اور میرے میاں کہتے ہیں آپ کو کیا یاد آ رہا ہے؟ میں کہتی ہوں مجھے مٹی کٹا بھی یاد آ رہا ہے، مجھے رکشوں کی پھٹ پھٹ بھی یاد آ رہی ہے، مجھے پاکستان یاد آ رہا ہے، بس اب کافی ہو گیا، چلے واپس. تو میرا تو یہ حال ہے. جی ہاں، امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہے خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں. آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں کی کلی جو ہے اس کو کھلا دے، بجائے اس کے کہ کھلے ہوئے پھول کو مرجھا دے. ایک چھوٹا سا کمنٹ جو ہے نا وہ کسی کے
خوش دل کو مایوسی میں بدل سکتا ہے، اور ایک چھوٹا سا آپ کا کمنٹ کسی کے مرجھائے ہوئے جذبات کو، مرجھائے ہوئے خیالات کو، مرجھائے ہوئے تصورات کو پھول کی طرح کھلا سکتا ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اور آج کا جو یہ ویلاگ ہے خاص طور پر ٹی وی چینلز کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے ہے، پلیز اس پر سوچئے، غور کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خوبصورت موسم کو جن کے ہاں اس طرح کا موسم ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، اور گرین، بالکل گرین گراس کے اوپر جو پھول کل کی بارش سے گرے ہوئے ہیں تیز ہواؤں سے، ایسے لگتا ہے کہ زمین پر گرین کارپٹ پر جیولز بکھرے ہوئے ہیں، بیوٹیفل۔ انہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ میں باہر آ کے لان میں بیٹھ کے، برآمدے میں بیٹھ کے، لان میں تو نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ بارش ہے، تو برآمدے میں بیٹھ کے میں نے یہ ویلاگ بنایا ہے۔ تو جناب جی، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ یہ میں نے آپ کو پورا ایک راؤنڈ لگوا دیا ہے لان کا۔